السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے جو چیز شیئر کروں گی، جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ اردو سبجیکٹ کے لیے ہم بات کریں گے۔ جن لوگوں نے لٹریچر میں ماسٹر کیا ہے اور وہ لوگ ایلیجیبل ہیں ایم ایس کے لیے، یا پھر وہ کسی پوسٹ کے لیے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ایم سی کیوز ٹائپ کوسچن آنسر پوچھے جاتے ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس ویڈیو کو کائنڈلی آپ لوگ شروع سے آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو میں نے بہت محنت سے بنایا۔ ہر ایک پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، سی ایس ایس کے پیپر کو ڈھونڈیں وہ پیپر، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپر کوئی ڈھونڈنا یا ملنا وہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ میں نے بہت مشکل سے پیپر ڈھونڈے ہیں، ان میں سے کچھ ایم سی کیوز کی میں بنائی ہے میں نے، انشاءاللہ فردر میں نیکسٹ بھی بناؤں گی۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے، جن لوگوں کا اردو سبجیکٹ میں ماسٹر ہے، جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، سی ایس ایس، ایس ٹی ایس یا این ٹی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، انشاءاللہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیپر میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اٹس ماروی آفیشیل میرے چینل کا نیم ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو میرے چینل کی جو ڈی پی ہے وہ بھی میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ میرے چینل کی ڈی پی ہے۔ اس سے بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں مل رہا میرا چینل اٹس ماروی آفیشیل سرچ کرنے سے، تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈی پی میرے چینل کی آئیکن پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں، ٹھیک ہے؟ کامنٹس میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ لوگ فردر اپنے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کو۔ مجھے آپ لوگ اپنے ٹاپکس بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس ٹاپک میں اپنی ویڈیو بناؤں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو چیز یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو لیکچرار۔ اردو لیکچرار میں پہلا کویسچن ہمارے پاس ہے یہاں پہ کہ ملتان قدیم و جدید کے مصنف ہیں۔ کون ہیں؟ ارشاد حسین۔ میں نے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ صلاح الدین حیدر کے ناول کا نام ہے خزاں کے قیدی، ٹھیک ہے؟ آخری خط کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ انوار احمد کا۔ پہلے ہم ویسے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، بعد میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں گی۔ ثبات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ارشد ملتانی کا۔ ملتان کے ادبی اور تہذیبی زندگی میں صوفیہ کرام کا حصہ کس کی کتاب ہے؟ روبینہ ترین۔ اب جو اس کے آنسرز ہیں، جیسے کہ ملتان کے قدیم اردو اور جدید ارشاد حسین ہے، خزاں کے قیدی، پھر اس کے بعد آخری خط کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ انوار احمد کا۔ ثبات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ارشد ملتانی۔ ملتان کی ادبی اور تہذیبی زندگی میں صوفیہ کرام کا حصہ کس کی کتاب سے لیا گیا؟ روبینہ ترین۔ یہ 5 ایم سی کیوز ہیں، میں نے ان کے آنسرز کو بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو لیکچرار۔ ہجر کی رات کا ستارہ کس نے مرتب کیا؟ احمد مشتاق۔ آئینہ خانے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اختر حسین جعفری کا۔ تنہائی کس کی نظم ہے؟ فیض صاحب کی نظم ہے یہ۔ صد برگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ پروین شاکر کا۔ نایافس کس کا مجموعہ کلام ہے؟ احمد فراز صاحب کا۔ اب یہاں پہ ہجر کی رات کا ستارہ جو ہے وہ احمد مشتاق صاحب کا ہے۔ آئینہ خانے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یہ اختر حسین جعفری صاحب ہیں۔ تنہائی فیض کی نظم ہے۔ صد برگ پروین شاکر کی ہے، اور نایافس کس کا شعری مجموعہ ہے؟ احمد فراز صاحب کا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کی اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو، اپنی ذات سے کسی نہ کسی پرسن کو، کسی نہ کسی شخص کو فائدہ ضرور پہنچائیں۔
انسان اور چیزیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا کیا ہوا عمل، آپ کا کیا ہوا کام جو کسی کی زندگی بدل دے، جو کسی کے لیے، جو کسی کو فائدہ پہنچا دے، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔